العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ دار دنیا میں یار بہت زیادہ ایسی گونج آ رہی ہے، یا اکی آواز بند کر چھوڑیں دے یا تک ان کے تھیں گو۔ دو ہی مذہب ہیں، دو ہی طریقے ہیں، اور دو ہی طرز حیات ہیں، اور دو ہی قومیں آباد ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے تھی، اور آپ کی بعثت عالی کے بعد انسانیت دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جنہیں نور ایمان نصیب ہوا، مسلمان اور مومن کہلائے، دوسرے وہ جنہوں نے انکار کر دیا اور کافر کہلائے۔ اب کفر کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے کافرانہ عقائد نظریات ہیں ایک دوسرے سے الگ، لیکن ارشاد نبوی ہے الکفر ملۃ واحدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کفر کسی قسم کا بھی ہے، ایک ملت ہے۔ اس کے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے کردار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت کفر یا بحیثیت ملت یا بحیثیت قوم وہ سب ایک ہے۔ الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے، اور دوسری قوم دنیا میں مسلمان ہے۔ درمیان میں کوئی سمجھوتے کا راستہ نہیں، کوئی ایسی تیسری قوم نہیں جو عند اللہ مقبول ہو اور جس کا راستہ کوئی درمیانی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن حکیم میں جب بت پرستی کی مذمت اور بتوں کی بے بسی اور مجبوری کی باتیں نازل ہوئیں، تو مشرکین مکہ نے ایک بڑا عظیم وفد تشکیل دیا اپنے سرداروں کا، اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور یہ چاہا کہ جی ہم میں اور آپ میں ایک درمیانی راہ نکل سکتی ہے، آپ اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں، اور ایک ہی جگہ گزارا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی مکہ مکرمہ میں یا سارے عرب میں کوئی ایک عقیدہ نہیں تھا،
مختلف عقائد و نظریات تھے، جن میں یہود اور نصارہ دو ایسی قومیں تھیں جو اہل کتاب تھیں، اور ابھی تک اپنے دین میں بے شمار تبدیلیاں کرنے کے باوجود تورات اور انجیل سے چمٹے ہوئے تھے اور اب تک چمٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی جنوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پوجتا تھا، کوئی سورج پوجتا تھا، کوئی آگ کی پرستش کرتا تھا، کچھ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کچھ ایسے تھے جو جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جن کے اتنے مختلف نظریات اور عقیدے تھے، ایک معاشرے میں گزارا کرتے تھے، ایک طرح کا ان کا نظام تھا، ایک طرح کا قانون آئین و دستور تھا، اس میں وہ ایک دوسرے کی بات قبول کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے باتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ باطل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ حاضر اس لیے ہوئے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں، جس رب کی بات کرتے ہیں، جس پروردگار کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے۔ آپ اور آپ کے پیروکار اس کی عبادت کریں، ہم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ آپ جس چیز کو حلال سمجھتے ہیں وہ کھائیں، جسے نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں، ہم اس میں ناراض نہیں ہیں۔ لیکن جن کی پوجا ہم کرتے ہیں ان کو آپ اس طرح بے آبرو نہ کریں۔ جنہیں ہم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے، آپ یکسر کہیں کہ یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تو یہ تو ان کی توہین ہے۔ آپ یکسر کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، ان کو ماننا کفر ہے اور کفر کا نتیجہ جہنم ہے، یا جو کچھ ہم ان پہ نذرانہ چڑھاتے ہیں آپ کہتے ہیں حرام ہے، یہ کھانا درست نہیں۔ تو اتنی مہربانی کریں کہ اپنے طریقے کی تبلیغ تو کریں، لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں اسے آپ رد نہ فرمائیں، اسے چھوڑ دیں، آپ اس کی بات ہی نہ کریں۔ ہم غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جس کا جی چاہے وہ آپ کی بات مان لے، جس کا جی چاہے ہماری بات مان لے، تو گزارا ہوتا رہے گا۔ رب جلیل نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور اس واقعہ کو ارشاد فرمایا قرآن کریم نے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری کھری کھری باتیں بیان کی جاتی ہیں، جب حقائق کھول کر اور واضح بیان کیے جاتے ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا آتے بقرآن غیر ھذا، تو جن کا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ انہیں واپس ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لائیے، یہ باتیں مت کیجیے، اس طرح کی باتیں ہمیں نہ سنائیے، اور کوئی قرآن لائیے، یا اس قرآن میں او بدل ہو، یا اس میں تبدیلی کیجیے۔ جو باتیں ہماری بتوں کی شان میں سختی کرتی ہیں اور گستاخی سمجھی جاتی ہیں انہیں کاٹ دیجیے، ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دیجیے، آپ اپنا کیجیے، ہمیں اپنا کرنے دیجیے۔ تو ارشاد باری ہوا،
قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، اے میرے حبیب انہیں کھول کر بتا دیجئے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تمہارا سمجھوتا رہے نہ رہے، تم برداشت کرو نہ کرو، تم آرام سے رہو یا لڑائی کرو، تم ہمیں مکہ میں رہنے دو یا شہر سے نکال دو، کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ قرآن میں نازل ہوتا ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ کا فرمان ہوگا وہ میں بیان کروں گا، اور اس میں تبدیلی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اور یہ سن لو میں وہی کچھ کرتا ہوں جو کرنے کا مجھے اللہ بذریعہ وہی حکم دیتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کہنے کا وہ حکم دیتا ہے، اور وہی کرتا ہوں جو کرنے کا وہ حکم دیتا ہے۔ میں تو اتباع کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، اس بات کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھ پر بذریعہ وہی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا فرض رسالت یہ ہے کہ میں کامل ترین اطاعت کروں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے کہہ دو کہ میں بھی اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اللہ وہ ہستی جس کی شفاعت کے بھروسے پہ پورا عالم اسلام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان، ہر امتی، ہر نبی کی نظر ہے۔ ایک حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر کی شدت، تپش اور غضب سے پریشان ہو کر اللہ کے بندے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور صرف یہ درخواست کریں گے کہ دعا فرمائیے، حساب کتاب شروع ہو اور ختم ہو، اور یہ یوم حشر جو ہے، یہ ہیبتناک دن جو ہے، یہ ختم ہو جائے، جنت والے جنت جائیں، دوزخ والے دوزخ جائیں۔ ہم کسی کی سفارش نہیں کرواتے کہ اسے دوزخ کی بجائے جنت بھیجا جائے، یا اسے معافی دی جائے، یا اس کے درجات بڑھائے جائے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تو ساری دنیا کا کلیجہ حلق میں اٹکا ہوا ہے، آپ اتنی سفارش کر دیجیے کہ اللہ یہ حساب کتاب ختم کر، اور لوگوں سے جسے جنت بھیجنا ہے بھیج، جسے یہ عرصے معاشر میں کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں یہ جرات نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے، اس نے خود یوم حشر مقرر کیا ہے، وہ اپنی مخلوق کے حال سے بھی واقف ہے، وہ نیکوں سے بھی واقف ہے، بدکاروں سے بھی واقف ہے۔ تمہارے جو تو یہ حالت ہو رہی ہے، اسے وہ تم سے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں تو بات نہیں کر۔ ہر اولو العزم رسول کے پاس سے ہوتے ہوئے بالآخر طے ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ آج کوئی دم نہیں مارے گا، کوئی نبی، کوئی رسول یہ تک دعا کرنے کو تیار نہیں ہے اور اتنی جرت نہیں کر رہا کہ اللہ
یہ حساب کتاب لے اور عرصے معاشر کو ختم کر، بھیج جسے جنت بھیجنا ہے، جسے دوزخ جانا ہے جائے۔ اور یہ جو مخلوق یہاں انتظار کی اس میں تڑپ رہی ہے اور لرز رہی ہے اور ڈر رہی ہے، تو یہ انتظار کی گھڑیاں تو ختم ہوں۔ کوئی نبی، کوئی اولو العزم رسول، سب انکار کر دیں۔ تو کیا کیا جائے؟ تو فرمائیں گے محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے یہی درخواست لے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور مجھے وہ کلمات تعلیم کیے جائیں گے جو اس سے پہلے مجھے نہیں آتے، اور ان کلمات سے میں دعا کروں گا، تب جا کر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ جس ہستی کی شفاعت کے متمنی انبیاء اور رسول بھی ہیں، اور جس کا ہر قدم، جس کا ہر لفظ، جس کی ہر حرکت و ہر سکون اطاعت الہی ہے، وہ ہستی بھی واضح اعلان فرما رہی ہے کہ مجھے بھی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اس کے پاس اس کی اپنا اختیار اور اس کی اپنی پسند باقی نہیں رہتی۔ پھر اسے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل کر کچھ سوچے تو وہ اسلام نہیں۔ ہر وہ قدم جو سنت کے خلاف ہوگا، ہر وہ عمل جو حضور کی اطاعت کے خلاف ہوگا، ہر وہ رسم جو قرآنی احکام اور سنت نبوی کے خلاف ہوگی، اس پر آپ کتنی خوشبوئیں چھڑکتے رہیں، اس پر آپ کتنے غلاف چڑھاتے رہیں، اس پر آپ کتنا تقدس نچھاور کرتے رہیں، لیکن وہ عذاب کا سبب بنے گی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا، ابھی عید کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عیدگاہ تشریف لے گئے تو لوگ پہلے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، عید کی نماز سے انتظار کرنے لگ جاتے ہیں کہ پہلے آگے بڑھو۔ تو آپ نے دیکھا ایک شخص نوافل پڑھ رہا ہے تو رک گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو پوچھا یہ کیا کر رہے تھے تم؟ میں اشراق کے نوافل پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تمہارے دوزخ جانے کے لیے تمہارے یہ نوافل کافی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نوافل اشراق ادا کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق ادا نہیں فرمایا، اور تم عید کے دن اشراق پڑھ رہے ہو، تم مخالفت کر رہے ہو محمد الرسول اللہ کی، اور جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ کوئی ہے ایسا دنیا میں جو کہے کہ میرے پاس تو فرصت ہوتی ہے تو فجر کی صرف 2 فرض کیوں، میں تو 4 پڑھ لوں گا۔ 2 کے 4 پڑھے گا تو 2 بھی نہیں ہوں گے، اور 4 پڑھنے کا جرم الگ ہوگا، اور شاید بلکہ یقیناً سزا یہ تجویز ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اپنی مرضی سے ایک حکم بنا رہا ہے۔ کوئی بھی کام جو دین کے نام پر ثواب سمجھ کر کیا جائے،
اور اس کی سند قرآن و سنت میں یا حدیث میں یا اتباع رسالت میں نہ ملتی ہو، وہ بے دینی ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے نیا کام شروع کرنا۔ تو دین میں کوئی نیا حکم شروع کرنا، کہنا جی یہ عبادت ہے، اور وہ عبادت حضور علیہ السلام نے نہ بتائی ہو، صحابہ نے نہ بتائی ہو، سلف صالحین سے ثابت نہ ہو، قرآن و سنت میں ثابت نہ ہو، اور اسے عبادت کہا جائے۔ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ایسا ہر کام گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے۔ اب ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی توقعات کو دیکھیں، تو ہماری توقعات یہ ہوتی ہیں کہ ہم پر وہ کرم کیا جائے جو صحابہ کرام پر نازل ہوا تھا، ہم کو اس طرح فتوحات نصیب ہوں جس طرح صحابہ کبار کو ہوئی تھی، اور کردار دیکھا جائے تو قدم قدم پر ہم غیر اسلام اور کفر کے ساتھ سمجھوتا کر کے جیتے، قدم قدم پر ہماری زندگی سمجھوتوں کی زندگی ہے، اور اس کے لیے جواز تلاشتے رہتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ایک خط تھا، ہم پر کسی نے جادو کر دیا، پھر ہم نے وہ گھر بیچ دیا، اب دوسرا گھر لے لیا، اب اس پر بھی کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان۔ میں نے اسے جواب میں لکھا ہے کہ کوئی کسی پر جادو نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے اوپر خود جادو کر رہا ہے۔ تم نے مکان تو بدلا، تم نے کردار بدلا، تم نے عقائد درست کیے، تم نے اپنے نظریات بدلے کہ کہاں غلط ہیں انہیں صحیح کر لوں، تم نے اپنا طرز عمل بدلا کہ میں کہاں برائی کرتا ہوں وہ چھوڑ دوں اور اللہ کی اطاعت کر لوں اور توبہ کروں، اپنی اصلاح کر لوں۔ مکان بدلنے سے کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ پر خود جادو نہیں کرتے، تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، تمہارا عقیدہ درست ہے، تم محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو بلاؤ بڑے سے بڑے جادوگر کو، تمہارا بال بھی ٹیڑھا کر کے دکھائے۔ کون ایسا جادوگر ہے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ آرام پہنچانا چاہتا ہے اور وہ تکلیف دے سکتا ہے؟ کون ایسا جادوگر ہے جسے اللہ خوشیاں دینا چاہتا ہے، وہ جادوگر اس کی خوشی روک لیتا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا؟ میں نے کہا کوئی جادو نہیں کر رہا کسی پر، ہم خود اپنے آپ پہ جادو کرتے ہیں، ہم خود برائی کرتے ہیں، ہم خود نظریات ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، ہمیں عقائد تک کا پتہ نہیں۔ میں پنڈی تھا اس بیماری میں، میڈیکل کالج کا پروفیسر مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو بچیاں بچے میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، چوتھے پانچویں سال میں ڈاکٹر بننے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہی نہیں۔ ماننا تو بات کی بات ہے، مسلمان ہیں، ہمارے میرے آپ کے بچے ہیں۔ جس قوم کی حالت یہ ہے کہ اس کے آنے والی نسل یہ جانتی ہی نہیں، جانتے تو کافر بھی ہے، مانتے نہیں، اور جو جانتے ہی نہیں وہ مسلمان ہے۔ اب اگر ایسے لوگوں پہ عذاب الہی آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے وہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔
وہ بارش کی صورت میں بھیج دے، ہوا کی صورت میں بھیج دے، بیماری کی صورت میں بھیج دے، یا کفار کو ہم پر سوار کر دے، خنزیر کھانے والے، شراب پینے والے، فاسق و فاجر، رات دن زنا اور بدکاری میں ڈوبے رہنے والے ہمارے آقا اور ہم ان کے غلام، ان کے اترے ہوئے کپڑے پہننا فخر سمجھتے ہیں، ان کا بچا ہوا کھانا کھانا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کیسی مسلمانی ہے جسے ہم چمٹے ہوئے ہیں؟ اور اس کردار کے ساتھ جب ہم پہ کوئی گرفت آتی ہے، جب ہمیں جوتے پڑتے ہیں، اور یہ تو اس کا کرم ہے، الحمدللہ یہ تو اس کا کرم ہے کہ پھر بھی توبہ کا دروازہ بھی اس نے بند نہیں کیا، اور اپنا پیغام بھی ہم تک پہنچا ہی رہا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا ہی رہا ہے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ راستے بند نہیں کر دیے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پڑے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے سامنے میرا نام لیا جائے۔ تو میرے بھائی، کوشش کرو کہ زندگی کے ہر لمحے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈھال لیں۔ انسانی کمزوریاں اپنی جگہ، بندے سے نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ تو ہو کہ میں کروں گا ایسا ہی جیسا مجھے حضور نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ کم از کم بندے کا اپنا جو ارادہ، اس کی جو خواہش، اس کی جو رضا، اس کی جو پسند، جو خوشی ہو، وہ تو یہ ہو کہ مجھے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ہے۔ اور جہاں اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے کہ ان کا کیا ہوگا، انہیں تعلیم دی جائے، انہیں پڑھایا جائے، انہیں اچھے لباس ہو، اچھا کھانا ہو، وہاں انہیں اچھا ایمان بھی دو کہ انہیں پال پوس کر جہنم کا ایندھن بنانے کا کیا فائدہ۔ سب سے بھلا چاہنے والا اولاد کا وہ ہے جو اس کے لیے صحیح ایمان اور اچھے کردار کی بھی کوشش کرے۔ زندگی سب سے زیادہ بے بھروسہ چیز ہے۔ کوئی بھی لمحہ کسی کے لیے بھی آخری لمحہ ثابت ہو سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے ہر لمحے کو توبہ سے مزین رکھو، درود شریف پڑھا کرو، اور جتنا زیادہ پڑھ سکو پڑھا کرو۔ اطاعت کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس سے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اصلاح کی طلب بڑھتی ہے، توفیق عمل نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے استغفار کیا کرو کہ وہ بہتر بخشنے والا ہے، اور اپنی نگاہیں آخرت پر رکھو تو دنیا اور آخرت دونوں ملیں گی، اور جو آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، آخرت تو انہوں نے چھوڑ ہی دی، دنیا ملے گی نہیں۔ بھاگتے بھاگتے ٹانگے کے گھوڑے کی طرح دم توڑ جائیں گے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔